CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ صفحہ 57 سبق 7 بریگیڈیئر محمد عثمان۔ اس سبق کے اوپری حصے پر ایک QR کوڈ ہے جس کو اسکین کر آپ سبق سے متعلق مزید معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے وطن کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بے شمار محب وطن جانبازوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان میں ایک نام بریگیڈیئر محمد عثمان کا ہے۔ ان کی پیدائش 15 جولائی 1912 کو بی بی پور گاؤں ضلع مئو اتر پردیش میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام جمیلن بی بی اور والد کا نام قاضی محمد فاروق تھا جو بنارس میں شہر کوتوال تھے۔ برطانوی حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ محمد عثمان کے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ ان کے مزاج میں شروع سے ہی جاں بازی اور جاں نثاری کا جذبہ موجود تھا۔ ان کی بہادری اور جرات کا پہلا مظاہرہ 12 سال کی عمر میں اس وقت ہوا جب انہوں نے کنویں میں ڈوبتے ہوئے ایک بچے کی جان بچائی تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ ہندوستانی فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی خدمت کریں، لہٰذا فوج کی ملازمت کے لیے وہ مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ اس سبق کے نچلے حصے میں بریگیڈیئر محمد عثمان کی تصویر ہے۔ ان کے پیچھے ایک ٹینک اور پہاڑی سلسلہ ہے۔ صفحہ 58 فوج میں ان دنوں ہندوستانیوں کے لیے مواقع محدود تھے۔ اس کے باوجود محمد عثمان اپنی ذہانت اور لگن سے رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ جیسے مشہور ادارے میں داخلہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد میں اسی کالج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ ان کا تقرر ہوا۔ ان کو 10 دیگر ہندوستانی افسران کے ساتھ ہندوستانی فوج میں ملازمت کے لیے منتخب کیا گیا۔ 1 سال بعد ان کا تقرر ہندوستانی فوج کی 10ویں بلوچ ریجیمنٹ میں کر دیا گیا۔ 1936 میں ترقی پا کر وہ لیفٹیننٹ ہو گئے۔ ملک کی آزادی اور تقسیم کے فوراً بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان ہر صورت میں جموں و کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستانی فوج نے دلیری اور جرات کی مثال قائم کی اور کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ اس جنگ کی کامیابی کا سہرا بریگیڈیئر محمد عثمان اور ان کے فوجی ساتھیوں کے سر جاتا ہے۔ پاکستانی حکومت نے انہیں اپنی فوج کا جنرل بنانے کی پیشکش کی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا اور خود کو ہندوستان کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا۔ اس دوران قبائلیوں کے حملے کی وجہ سے جموں و کشمیر کے علاقے میں صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان قبائلیوں کی حمایت پاکستانی فوج کر رہی تھی جس کی وجہ سے ملک کی سالمیت کے لیے بڑا خطرہ لاحق تھا۔ جموں و کشمیر کے کئی علاقوں نوشہرہ، جھنگڑ اور کوٹ وغیرہ پر قبائلیوں نے قبضہ کر لیا تھا جنہیں دوبارہ حاصل کرنے کی ذمہ داری بریگیڈیئر محمد عثمان کو سونپتے وقت ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل KM کریپا نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کوٹ کا علاقہ بریگیڈیئر محمد عثمان سے تحفے میں چاہتے ہیں۔ اس صفحے کے نچلے حصے میں ایک فوجی دستے کی پہاڑی پر دوڑتے ہوئے تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ 59 یہ علاقہ نوشہرہ سے 9 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ مقام جنگی لحاظ سے فوج کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جنرل کریپا کی خواہش کی تکمیل کے لیے بریگیڈیئر محمد عثمان نے آپریشن کپر شروع کیا۔ کپر جنرل کی کریپا کا مختصر نام بھی تھا اور وہ اپنے ساتھیوں میں اسی نام سے جانے جاتے تھے۔ جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح کی گئی کہ دشمن کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فوجی کارروائی میں بڑی تعداد میں دشمن کے سپاہی ہلاک اور کئی سو زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جھنگڑ پر فتح حاصل کرنے کے لیے بریگیڈیئر محمد عثمان نے
آپریشن وجے شروع کیا۔ جنگڑ کا علاقہ میرپور اور کوٹلی سے آنے والی سڑکوں کے سنگم پر واقع تھا اور فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے بڑا اہم تھا۔ کہا جاتا ہے بریگیڈیئر محمد عثمان نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک جھنگڑ پر فتح حاصل نہیں کر لیتے تب تک وہ چارپائی پر نہیں سوئیں گے۔ اس لیے شدید سردی اور برف باری کے موسم میں بھی وہ زمین پر سوتے رہے۔ آپریشن وجے کے دوران بریگیڈیئر محمد عثمان نے نوشہرہ اور جھنگڑ پر دشمن کے حملوں کو ناکام کر دیا اور اس طرح ان علاقوں پر ہندوستان کا قبضہ پھر سے بحال ہو گیا۔ آپریشن وجے کی تکمیل کے بعد ہی وہ چارپائی پر سوئے۔ اس جنگ کی فتح یابی کے بعد بریگیڈیئر محمد عثمان کو نوشہرہ کا شیر کا لقب دیا گیا۔ اس صفحے کے نچلے حصے میں بریگیڈیئر محمد عثمان کے اعزاز میں بنائے گئے میموریل کی تصویر ہے، جس میں لیٹ بریگیڈیئر محمد عثمان MVG اور نچلے حصے میں نوشہرہ کا شیر لکھا ہے۔ صفحہ 60۔ کوٹلی، نوشہرہ اور جھنگڑی کی فتح کے بعد بریگیڈیئر محمد عثمان کی قیادت میں ان کے ساتھیوں کا حوصلہ بلند ہوا اور یہ جنگ ان کی متحرک قائدانہ صلاحیت کی علامت بن گئی۔ 3 جولائی 1948 کو ضابطے کے مطابق جب وہ شام کو میٹنگ کر رہے تھے، اسی وقت قریب سے ہندوستانی کیمپ پر گولہ باری شروع ہو گئی، جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ بریگیڈیئر محمد عثمان، جو اس وقت میجر بھگوان سنگھ کے ساتھ تھے، انہوں نے فوجیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں حملہ پسپا ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اچانک دشمن کی جانب سے دوبارہ گولہ باری شروع ہو گئی، جو رات بھر جاری رہی۔ ایک گولے کی زد میں آ کر خود بریگیڈیئر محمد عثمان شدید طور پر زخمی ہوئے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ بریگیڈیئر محمد عثمان ہندوستان کے پہلے اعلیٰ رینک افسر تھے جو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب فوج آخری بار بریگیڈیئر محمد عثمان کو سلامی دینے کے لیے جمع ہوئی تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی شجاعت، اپنے عمل اور اخلاق سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ انہیں بعد از مرگ ملک کے دوسرے سب سے بڑے اعزاز مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ نوشہرہ اور جھنگڑ میں ان کی یاد میں میموریل قائم کیے گئے۔ بریگیڈیئر محمد عثمان کی شجاعت اور بہادری کے قصے آج بھی سنے جاتے ہیں۔ وہ ہندوستانی فوج کے ایک قابل تقلید ہیرو کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ صفحے کے اوپری حصے میں مہاویر چکر اور نچلے حصے میں بریگیڈیئر محمد عثمان کی میموریل کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ 61۔ لفظ و معنی: سالمیت، بقا، تحفظ، جرات، ہمت، جدوجہد، لگاتار کوشش، محدود، ایک حد میں، حکمت عملی، تدبیر، بحال، برقرار، قائدانہ صلاحیت، رہبری کی قابلیت، پسپا کرنا، ہرا دینا، شکست دینا، بعد از مرگ، مرنے کے بعد، گرویدہ، اپنا بنانا، تقلید، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، شجاعت، بہادری، دلیری، تکمیل، مکمل، متحرک، حرکت کرنے والا۔ غور کیجیے، بریگیڈیئر محمد عثمان کا تقرر بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوا اور ترقی پا کر وہ بریگیڈیئر کے عہدے تک پہنچے۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے پہلے اعلیٰ رینک، اعلیٰ منصب پر فائز افسر تھے۔ بریگیڈیئر محمد عثمان کو بہادری کے لیے مہاویر چکر سے نوازا گیا۔ بہادری کے لیے فوج میں اور بھی اعزازات دیے جاتے ہیں، جیسے ویر چکر، پرم ویر چکر، شوریہ چکر، اشوک چکر اور سینا میڈل وغیرہ۔ صفحے کے اوپری بائیں جانب ایک فوجی کی تصویر ہے۔ صفحہ 62۔ سبق میں خطاب اور لقب الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔
خطاب سے مراد ایسا نام یا ٹائٹل جو حکومت یا کسی خاص ادارے کی جانب سے مختلف شعبوں میں اہم خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ برطانوی حکومت عام طور پر لوگوں کو ان کی وفاداری اور خدمات کے اعتراف میں خان بہادر، شمس العلماء اور سر وغیرہ کے خطابات سے نوازا کرتی تھی۔ بریگیڈیئر محمد عثمان کے والد کو بھی برطانوی حکومت نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ لقب سے مراد وہ نام ہے جو عوام میں کسی شخص کے اہم کارنامے یا غیر معمولی خدمات کے باعث مشہور ہو جائے۔ کئی اہم شخصیات اپنے سماجی، مذہبی، ادبی اور سیاسی شعبوں میں مختلف لقب سے مشہور ہوئیں۔ بریگیڈیئر محمد عثمان کو بھی ان کی بہادری کے بنا پر نوشہرہ کے شیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوچیے اور بتائیے۔ 1. بریگیڈیئر محمد عثمان کی وہ کون سی خصوصیات تھیں جن سے ان کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے؟ 2. برطانوی راج میں ہندوستانیوں کے لیے فوج میں اعلیٰ عہدے کے مواقع کیوں کم تھے؟ 3. بریگیڈیئر محمد عثمان نے بیرونی ملک کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی؟ 4. برطانوی دور حکومت میں خطابات کیوں دیے جاتے تھے؟ کیا اب بھی خطابات دینے کا رواج ہے؟ 5. بریگیڈیئر محمد عثمان کو نوشہرہ کا شیر کا لقب کیوں دیا گیا؟ نیچے دیے گئے سوالوں کے ساتھ جوابات میں سے آپ کون سا جواب منتخب کریں گے اور کیوں؟ الف. بریگیڈیئر محمد عثمان کی مقبولیت کی کیا وجہ تھی؟ 1. ان میں متحرک قیادت کا ہنر موجود تھا۔ 2. وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ 3. ان کے مزاج میں جاں بازی اور جانثاری کا جذبہ تھا۔ ب. جھنگڑ کا علاقہ فتح کرنا کیوں ضروری تھا؟ 1. فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا۔ 2. میرپور اور کوٹلی سے آنے والی سڑکوں کے سنگم پر واقع تھا۔ 3. انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب تک وہ جھنگڑ فتح نہیں کر لیں گے تب تک چارپائی پر نہیں سوئیں گے۔ صفحہ 63 خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کیجیے۔ 1. برطانوی حکومت نے بریگیڈیئر محمد عثمان کے والد کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خان بہادر کا خالی جگہ دیا تھا۔ لقب، خطاب۔ 2. ان کا تقرر ہندوستانی فوج کی 10ویں خالی جگہ ریجیمنٹ میں کر دیا گیا۔ سکھ، بلوچ۔ 3. کریپا نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ خالی جگہ کا علاقہ بریگیڈیئر محمد عثمان سے تحفے میں چاہتے ہیں۔ نوشہرہ / کوٹ۔ 4. انہوں نے اپنی خالی جگہ، عمل اور اخلاق سے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ بہادری / شجاعت۔ دیے گئے مخففات کا جوڑا ان کی مکمل شکل سے ملائیے۔ NSG CRPF BSF ITBP CISF سینٹرل ریزرو پولیس فورس، بارڈر سیکیورٹی فورس، سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس، نیشنل سیکیورٹی گارڈ، انڈو تبت بارڈر پولیس۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے واحد لکھیے۔ جمع: مواقع خالی جگہ، افسران خالی جگہ، افواج خالی جگہ، ذرائع خالی جگہ، خدمات خالی جگہ۔ اس صفحے کے نچلے حصے میں ایک ٹینک کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ 64 دیے گئے الفاظ کو انگریزی، ہندی اور مقامی زبان میں لکھیے۔ یہاں پر ایک ٹیبل دی گئی ہے جس میں 4 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں الفاظ ہیں، دوسرے کالم میں ان کے انگریزی لکھنے ہیں، تیسرے میں ہندی اور چوتھے میں ان کی مقامی زبان لکھنے ہیں۔ خدمت خالی جگہ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ مسلسل خالی جگہ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ تحقیق خالی جگہ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ تقرر
خالی جگہ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ تنخواہ، خالی جگہ، خالی جگہ، خالی جگہ۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ 1. بریگیڈیئر محمد عثمان کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ 2. بریگیڈیئر محمد عثمان کی شجاعت اور بہادری کے قصے آج بھی مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ 3. وہ ہندوستانی فوج کے ایک قابل تقلید ہیرو کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زبان کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اوپر کے جملوں میں پہلے جملے کا فعل گزرے ہوئے وقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے، دوسرے جملے کا فعل موجودہ وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا فعل حال کی مثال ہے، تیسرے جملے کا فعل آنے والے وقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے یا فعل مستقبل کی مثال ہے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے 2 جملے بنائیے۔ صفحہ 65۔ گفتگو کرتے وقت ہم کہیں ٹھہرتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ۔ عبارت میں یہ کام بعض علامتوں کے استعمال سے لیا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص علامتیں ہیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ انہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ درج ذیل عبارت میں رموز و اوقاف کا استعمال کرتے ہوئے نیچے عبارت کو دوبارہ لکھیے۔ بیگم حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا۔ وہ واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں۔ انگریزوں نے بادشاہ کو نااہل قرار دیتے ہوئے معزول کر دیا۔ واجد علی شاہ کے بیٹے برجیش قدر جو کمسن تھے، ان کی 5 جولائی 1857 کو تخت نشینی کر دی گئی۔ حضرت محل نے سپاہیوں کو حکم دیا وہ بہادری اور جوش کے ساتھ لڑیں۔ حضرت محل نے کہا وہ اپنے ملک کے لیے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کو تیار ہیں۔ حضرت محل کو مدافعت سے روکنے کی خاطر انگریز سپہ سالار جنرل اوٹرم کی پہلی پیشکش تھی کہ شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس کیا جائے گا، بشرطے کہ جنگ موقوف کی جائے۔ جناب عالیہ نے اوٹرم کی پیشکش کو جواب کے قابل بھی نہ سمجھا۔ اوٹرم کا دوسرا صلح نامہ، جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا، بشرط یہ کہ کسی اور مقام کا رخ نہ کریں، ان کو وہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہوار وظیفہ ملے گا۔ حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ عبارت کو لکھنے کے لیے خالی جگہیں دی گئی ہیں۔ صفحہ 66۔ تخلیقی اظہار۔ وطن سے محبت کرنے والے جانباز تاریخ میں زندہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی قدر کی جاتی ہے۔ اس موضوع پر ایک مضمون لکھیے۔ عملی کام۔ ہمارے ملک کے امن، نظم و ضبط اور استحکام کے لیے مختلف سطحوں پر دفاعی نظام قائم ہے۔ افواج کی مختلف اقسام اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں معلوم کیجیے اور انہیں اپنی زبان میں لکھیے۔ کسی نامور شخصیت کو اس کی صفات کے مطابق لقب دیا جاتا ہے، جیسے بریگیڈیئر محمد عثمان کو نوشہرہ کا شیر کا لقب دیا گیا ہے۔ ایسی چند شخصیات کے نام اور ان کے القاب معلوم کر کے لکھیے۔ مہاویر چکر ہندوستانی فوج کا دوسرا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے جانبازوں کو حکومت کی جانب سے پرم ویر چکر، اشوک چکر، ویر چکر بھی دیے جاتے ہیں۔ دیے گئے لنک کی مدد سے ان اعزازات کی تفصیلات معلوم کیجیے اور اعزاز یافتہ جانباز سپاہیوں کی فہرست تیار کیجیے۔ https://GALLANTRAWARDS.gov.in۔ صفحہ 67۔ ہماری تہذیب۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ یہاں کے باشندوں کے مذہب، ان کی زبانیں، رنگ روپ، لباس، کھانا پینا اور رسم و رواج گرچہ بیشتر ایک دوسرے سے مختلف ہیں،
مگر سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ ہمارے ملک ایک ایسے چمن کے مانند ہے جس میں رنگ برنگ کے پھول اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا باغ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ہندوستان بھی ایسا ہی دل نشیں باغ ہے۔ اس کی رنگ برنگی خوبصورت تہذیب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ہندوستان کے رہنے والوں میں میل جول اور پیار محبت کا جذبہ پیدا کرنے کی سب سے زیادہ کوشش صوفی سنتوں نے کی ہے۔ صوفیوں کی خانقاہیں اور سنتوں کی کٹیا انسان دوستی اور بھائی چارے کے بڑے مراکز رہی ہیں۔ آج بھی اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دہلی میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہیں ہندو مسلم اتحاد اور میل ملاپ کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح سنت کبیر داس اور گرو نانک کی تعلیمات سے ہندوستان کی ملی جلی تہذیب پروان چڑھی ہے۔ صفحے کے نچلے حصے میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک عورت ڈانس کر رہی ہیں، دو لوگ آپس میں گلے مل رہے ہیں، ایک کرسمس ٹری ہے اور ایک موسیقار کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ 68۔ ہمارے ملک میں ہندو مسلم سکھ اور عیسائی آپس میں ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں کے تہوار ہولی، دیوالی، عید، بیساکھی اور کرسمس سب لوگ مل جل کر مناتے اور ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں برابر شریک رہتے ہیں۔ ہندوستان کے دور دراز علاقوں کا سفر کیجیے تو ایسا لگتا ہے کہ اس ایک ملک میں کئی ملک آباد ہیں۔ اس کی ندیاں، پہاڑ، کھیت، میدان اور ریگستان، اس میں رہنے والوں کے رنگ روپ، رہن سہن، ان کی بولی ٹھولی اور طور طریقے ہمیں ایک ساتھ کئی ملکوں کی سیر کرا دیتے ہیں۔ کثرت میں وحدت یا انیکتا میں ایکتا کی ایسی انوکھی مثال ہمارے ہی ملک میں دیکھنے کو ملتی ہیں، کہیں اور نہیں۔ ہماری مشترکہ تہذیب کا یہ پہلو بہت روشن اور خوبصورت ہے۔ اس ملی جلی تہذیب کی ایک اچھی علامت، عمدہ نمونہ اردو زبان ہے۔ یہ زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے اور اس کی تشکیل میں ہندوستان کی مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اردو بولنے، پڑھنے اور سمجھنے والے ہر مذہب کے لوگ ہر علاقے میں موجود ہیں۔ ان سب نے مل کر اس زبان کے شعر و ادب کو مالا مال کیا ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اپنی رنگا رنگ تہذیب اور خوبصورت زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس صفحے کے نچلے حصے میں ایک تصویر بنی ہے جس میں ہندوستانی پرچم لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کھڑے ہیں اور پیچھے ان کے مذہبی مقامات کی تصویر ہے۔ سبق کا اختتام ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار مامون عبدالعزیز، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔